دیکھیں جناب علی نے توحید کے بارے میں 121 خطبے ہیں نہج البلاغہ میں صرف توحید پر، سرکار امیر المومنین کے تقریباً میرے 130 مجالس ہیں اسی خطبوں پر۔ اب وہ ساری باتیں تو ایک اشارے ہو سکتے ہیں صرف۔ اب جناب اب میں قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ 4 سپارے کی پہلے صفحے پر اب اللہ فرما رہا ہے ان اول بیت، یہ یہاں انا بمانے خبردار کے، انا بمانے یقیناً نہیں، خبردار۔ یقین کے معنی علم الیقین تب ہوتا ہے جب انا کے ساتھ لفظ اللہ لگے، اس میں اللہ لگے، پھر علم الیقین کے لیے انا آتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب ترجمہ کیا ہوا؟ یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ یقین کا ترجمہ انا لے لیا، انا علم الیقین کے لیے آتا ہے، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کہیں لگے تو یہ استقراء کے لیے آتا ہے۔ غور و فکر و جستجو، غور کرو فکر کرو کہ اب جو انا لگا ہے انا کے آگے کون سی ایسی بات ہے جس میں غور و فکر و جستجو کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں استقراء۔ پھر یہاں آ کر انا یقین کے معنی میں نہیں آتا، چونکہ جہاں غور و فکر ہو وہاں خبردار کی لفظ لگتی ہے۔ خبردار، اللہ فرما رہا ہے خبردار، اولا بیت، پہلا بیت، بیت باتا یبیتو بیتن و بیتوتتن و مباتن، یہ ان کے مصدر بنتے ہیں۔ باتا یبیتو، بیت کہتے ہی اس گھر کو ہیں جس میں کم سے کم 3 دن ود فیملی رہائش کی۔ اور نہیں فرما رہے اے بیت اللہ ہی نہ بنتا اگر علی علیہ السلام کی ماں نہ ہو۔ اب جناب ان اولا بیت، اب یہ اول بیت آل محمد ہیں، اول بیت خانہ کعبہ نہیں۔ سب سے پہلے تفسیر آپ کو میں بتا دوں، ساری تفسیروں نے اول بیت خانہ کعبہ لکھا ہے، ذرا جا کے دیکھیں گے، میرے خیال ہے دیکھا نہیں، لگتا ہی نہیں، بالکل کھولا ہی نہیں، کھولا قرآن تو اب کھلتا ہی نہیں ہے۔ اول بیت، پہلا بیت آل محمد علیہ السلام کا گھر اول بیت، انہوں نے لکھا ہے آگے خانہ کعبہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن میں 2 ترجمے ہو گئے، ہم نے ترجمہ کیا اول بیت آل محمد، انہوں نے ترجمہ فرمایا خانہ کعبہ۔ اب لفظوں کی ترتیب جو لفظ قرآن کے بن کے صرف ہوئے ہیں اسی پہ بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلی لفظ ان اولا بیت وضع للناس، وضع مجہول ہے، یہ وضع کیا گیا ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ اگر یہاں پہلی دلیل میں کہہ دوں جب یہ وضع ہی تمام لوگوں کے لیے کیا گیا ہے تو پھر اسی لیے اللہ نے امامت کا عہدہ ہی امام الخلق رکھا۔ امام کا عہدہ کیا ہے؟ امام الخلق، کل خلق کا امام۔ تو معلوم ہو گیا خلق کے امام سے ہمیں سہارا ملا کہ اول بیت سے آل محمد مراد ہے، کہ ان کا یہ عہدہ ہے امام الناس۔ یہ دیکھیں عہدے گن دوں میں، پہلا عہدہ خلیفۃ اللہ، ولی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، امام الخلق، یہ رسالت کے عہدے ہیں، امامت کے عہدے۔ پہلا عہدہ خلیفۃ اللہ، دوسرا عہدہ ولی اللہ، تیسرا عہدہ کیا ہے؟ نا تیسرا عہدہ وہاں ہے نبی اللہ، جانشین نبی نہیں ہوگا۔ امام کے لیے تیسرا عہدہ ہے اولی الامر،
ادھر چوتھا عہدہ ہے رسول اللہ، امامت کا عہدہ ہے ہادی خلق، پھر پانچواں عہدہ برابر امام الخلق۔ اب جناب یہاں لفظ وضع ہے، واضاد عین، وضع یازع بھی آتا ہے، وضع یازع بھی آتا ہے۔ وضع کہتے ہیں ایک چیز کے دو مشترک ایسے نام، جب ایک نام بولا جائے دوسرا خود سمجھ آ جائے اسے وضع کہتے ہیں۔ وضع واضاد عین لغت میں ایک دو باتیں مختصر ہے، اس کے ساتھ ایک نام بولا گیا دوسرا خود سمجھ آ جائے، یہ وضع ہوتا ہے۔ یہاں بھی اول بیت وضع ہوا ہے اے لوگوں کے لیے، تو معلوم ہو گیا وضع ایسی لفظ جب ایک لفظ بولی جائے دوسری خود بخود سمجھ آ جائے۔ جب اللہ نے اول بیت کہا تو ان کا امام الخلق ہونا ثابت ہو گیا۔ ان گل سمجھ آ لیجیے، امام الخلق ثابت۔ اچھا دوسری میں مثال دے دوں، اس کی مثال میں نے کئی دفعہ یہاں بیان کی۔ مثلا میں کہتا ہوں ٹوپی، ٹوپی میں سر پوشیدہ ہے کہ ٹوپی وضع ہی سر کے لیے ہوئی ہے، پاؤں کے لیے نہیں۔ پھر آل محمد بنے ہی ہدایت عالمین کے ہاتھی، وہ سے آل الناس سے جب وضع کیے گئے تمام، میرے خیال اچھی نہیں لگی گئی، کیونکہ یہ لغت کی بات ہے میری نہیں، اور لغت جو بھی لکھے گی تقریباً بہتر ہوگی۔ وہ سے آل الناس سے للذی بے بکا تھا، بات تو ہو گئی، ابھی دیکھیں غور نہیں فرما رہا۔ جن لوگوں کے لیے جو وضع کیے گئے للذی بے بکا تھا، وہ بکا میں ہیں مکہ میں نہیں، مکہ میں ہے کوئی بکا۔ اب ڈھونڈے کون ہے؟ نہ ہن خیال کرو نا سی، جلدی ترجمہ نہیں، جلدی نہیں۔ للذی بے بکا تھا، بکا کے بکا سے رونا، یہ وہاں سے گردنیں جھک جانا، سارے معنی ہیں۔ ایک معنی بکا کا یہ ہے جس گھر کو دیکھ کر صراط مستقیم سمجھا۔ پھر یہ اول بیت کہاں ہے؟ مکہ میں ایک بکا ہے، بکا ہی ابو طالب کا گھر ہے۔ اور سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بکا کون ہے؟ یا علی، وہ بکا بہت سارے بکے ہیں، بس ایک ہی ابھی میں بتاتا ہوں بھائی جی، اسی لیے پریشان ہو گئے۔ وہ کس کا گھر ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کا گھر۔ جس گھر میں یہ اول بیت ہے، جس گھر میں آل محمد ہیں، جس کی عمران کی پہلی آل کا نام ہی علی ابن ابی طالب۔ ایک دلیل ہمیں مل گئی، للذی بے بکا تھا، یہ اول بیت بکا میں ہے۔ اب اس اول بیت کی پہلی صفت ابھی تو اس کے لیے اس کا بیان ہوا نا، اب صفت کیا صفت ہے؟ للذی بے بکا تھا، وہ بکا میں ہے مبارکان، وہ اول بیت مبارک ہے۔ خدا کے لیے صفت واقع ہو رہی ہے مبارک اول بیت کی، وہ اول بیت مبارک ہے، بابرکت ہے، یعنی جب سے ہے جب تک ہے، برکت ایک لمحے کے لیے اس سے جدا نہیں ہو سکتی، مبارک ہے، بابرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب بابرکت ہے کون؟ اول بیت۔ اور میرے والے پاس ہاتھ باندھ کے، یہ ہاتھ باندھ کے آپ ترجمے سنانے ہیں، کیا کریں، یہ وقت بھی آنا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اول بیت انہوں نے فرمایا ہے وہ ہے خانہ کعبہ، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے آل محمد کا گھر۔ اگر
ترجمہ کریں اول بیت ہے خانہ کعبہ، یہ جو گھر ہے خانہ کعبہ ہے یہ ہے، تو اللہ نے اسے مبارک اس کی صفت کی لگائی ہے۔ تو اب برکت کو لغت میں دیکھیں، لغت میں برکت کا کیا ترجمہ ہے؟ لغت میں برکت کا ترجمہ یہ ہے، اگر ترجمہ سمجھ آ گیا ہر شے سمجھ آ جائے گی۔ لغت میں برکت کا ترجمہ یہ ہے، برکت وہ ہوتا ہے، مبارک وہ ہوتا ہے جسے رجس چھو نہ سکے۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ مبارک ہے یا نہیں؟ حیدری مبارک وہ ہوتا ہے جسے رجس چھو نہ سکے۔ اگر خانہ کعبہ مراد تھا تو پھر خانہ کعبہ کی دیواروں پر اللہ نے بت لگنے کیوں دیے؟ مبارک ہے کون؟ آل محمد، یہ اول بیت ہیں، خانہ کعبہ نہیں۔ اگلی مبارکوں وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، ایک دو مکہ مدینہ کے لیے نہیں، عالمین کے لیے ہدایت۔ ہم کہتے ہیں عالمین کے لیے ہدایت آل محمد ہے، لیکن میں دلیل ہے لیکن میں دلیل میں کہوں گا، بالکل کہوں گا کہ جب آل محمد عالمین کے لیے ہدایت ہے، اگر ترجمہ ہم خانہ کعبہ کا کریں تو پھر آئے گا کہ خانہ کعبہ بھی عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ جب ہدایت ہے تو اس ہدایت کے بارے میں یہ لفظ ضرور دلیل میں کہوں گا۔ مجھے کسی کتاب میں دکھا دیں اس خانہ کعبہ نے مکہ کے کسی کافر کو بلا کے کہا ہو مسلمان ہو جاؤ، کسی ایک کو بلا کے کہا ہو۔ ہادی ہے عالمین کے لیے، اور وہ بھی قرآن میں اس کی صفت آ رہی ہے، ہدی للعالمین۔ کیوں نہ دلیل ہے تو دے نا یار، اب پریشان میں دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوں۔ عالمین کے لیے ہدایت، ایک عالم نہیں عالمین، پھر عالمین کے لیے خانہ کعبہ نہیں، آل محمد ہے اول بیت، مبارکان وہدی للعالمین۔ اب پھر دوسری بحث آ گئی، ہدی للعالمین کس کی صفت ہے؟ اول بیت کی۔ عالمین کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، راہ دکھانا، ایک دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اراءۃ الطریق راہ دکھانا، جلدی میں کہہ دوں، راہ دکھانا، منزل تک پہنچانا۔ قرآن فقط راہ دکھاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچاتا۔ قرآن کے پاس فقط قول ہے، عمل نہیں۔ آل محمد جو ہے قول بھی ہے۔ کتنی بڑی دلیل ہے، قول حیدری، قول بھی ہے۔ کیوں پریشان ہو رہے؟ نہ پریشان ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بھی سنبھل کے پڑھنا پڑے کہ عالمین کے لیے یہ منزل تک۔ میں اس کی مثال کئی دفعہ دہرائی، پھر دہرا دوں۔ ایک صاحب یہیں آتے ہیں، اس نے کہا مجھے اندر کہیں گلی میں فلاں جگہ جانا ہے، تو آپ فرماتے ہیں سیدھے چلے جائیں، آگے راہ مڑے گی، پھر راہ مڑے گی، پھر تمہاری منزل آ جائے گی۔ اب وہ چلنے والا جب چلے گا تو اس کی نظر راہ پہ ہوگی، اگر راہ گم ہو گئی تو گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور نہیں فرما رہے ہیں، آپ نے جس منزل میں جانا ہے بتائے گا وہی جس نے منزل دیکھی ہے۔ وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچاتا ہوں۔ اب وہ آگے ہوگا، آپ peچھے ہوں گے۔ اب آپ کی نظر راہ پہ نہیں ہوگی، رہنما پہ ہوگی۔ آل محمد راہ بھی بتاتے ہیں، منزل تک بھی پہنچاتے ہیں۔ فی ہے، ہاں فی ہے، فی کس میں؟ ہی ہے کہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ فی ہے
اس اول بیت میں فیہ آیاتم بینات، اس فیہ میں، فی ظرفیت کے لیے، فی میں وہ آیات ہیں جو قرآن کا بیان دینے والی ہے۔ نہ اب فرمائیں یہ آیات بینات کون ہے؟ خانہ کعبہ ہے یا آل محمد ہے؟ علی فرماتے ہیں نحن آیات اللہ المبینات، بیان دینے والی آیات ہم آل محمد ہیں۔ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کا کہاں ہے؟ اب دیکھیں خیال کرائے سے جب بات ہوتی ہے تو پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کی نشاندہی کرے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے اندر، دیکھیں خان اول بیت کے اندر ہے مقام ابراہیم، اور آپ نے لکھا ہے کہ باہر جہاں قدم ہیں سرکار کے، ان کی شبیہ بنی ہے، وہ مقام ابراہیم، وہ تو کعبے کے باہر ہے، باہر کعبے کو، وہ باہر حرم ہے، کعبہ نہیں، حرم اور ہے کعبہ اور ہے۔ سرکار کی کہاں بنی ہوئی ہے جگہ؟ آگے ساروں نے، ہماروں نے بھی یہ لکھا، جتنے ہمارے انہوں نے بھی یہی لکھا، وہ تو باہر ہے، کعبے کے باہر ہے یا نہیں؟ میرے خیال جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو سیری لائے نا بولتے رہے۔ دیکھیں میں سوالات چھوڑ رہا ہوں، جتنی سوالات میں کر رہا ہوں یہ چھوڑ رہا ہوں، ہر آدمی غور فرمائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کیا ہے، اگر انہوں نے جو لکھا ہے ان کا تو لکھا ہوا ہے فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم۔ اب ڈھونڈیں جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو مقام ملا ہے، میں آیت پڑھتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک غور فرمانا ہے، مقام ابراہیم، جناب ابراہیم کو مقام امامت ملا، عہدہ امامت نہیں ملا، اور وہ بھی صرف اپنے زمانے کے لوگ ہیں، بعد کے زمانے کے بھی نہیں، ان زمانوں کے لوگوں کے امام ہیں، نہ پچھلوں کے نہ بعد کے۔ امامت کا عہدہ ہے امام الخلق، جب سے خلق ہے، جب تک خلق ہے امام الخلق ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم کو مقام ملا، وہ مقام ملا کیسے ملا؟ اول بیت میں کون سا مقام ہے ابراہیم کا؟ جملہ کہوں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اگر حسین نہ ہوتے اسماعیل ہی نہ ہوتا، اسماعیل نہ ہوتے حج ہی نہ ہوتا۔ پھر مقام ابراہیم کہاں سے ملا ہے؟ خانہ کعبہ سے نہیں ملا، آل محمد کے گھر میں ملا۔ ٹھیک ہوگی یہ؟ وَمَنْ دَاخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جس میں داخل ہو گیا اس کو امن۔ خانہ کعبہ میں داخلے کے باوجود بھی کتنی آدمی قتل کر دیے گئے۔ یہ بات تو لمبی ہے، پھر بہت لمبی ہو جائے، ہوا یا نہیں؟ پھر مانو جس گھر میں داخل ہو کے امن ملتا ہے وہ خانہ کعبہ نہیں، وہ آل محمد کا گھر۔